نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا لائیو سیرہ سیشن کا یہ پارٹ 8 ہے۔ لاسٹ ویک ہم بات کر رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، اور ہم کافی حد تک بڑا قریب پہنچ گئے تھے ان کی برتھ کی بات کی، لیکن میں بات کو دوبارہ وہیں سے کنٹینیو کروں گی جہاں پر ہم تھے۔ اور ہم کہاں پر تھے؟ ہم بات کر رہے تھے ان تمام میریکلز کی جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں پیش آئے، جس وقت وہ پیدا ہوئے دنیا میں جو پیش آئے، ہم ان میریکلز کی بات کر رہے تھے۔ لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی جا رہی تھی کہ یہ سب باتیں جو ہیں دے آر ناٹ اوتھینٹک، ان کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ اوتھینٹک ہیں کہ نہیں ہیں، اور ان کی کتنی وائبلٹی ہے، کیونکہ اس وقت کون تھا جو کہ سارے عربیہ کو اور سب جگہوں کو ایک ساتھ ایک وقت میں نوٹس کر رہا تھا کہ کیا کیا ہو رہا ہے کہاں پر، اور اتنی دور دور سے کون ان کو جو ہے وہ یہ ساری کی ساری نیوز لا کر دے رہا تھا۔ تو اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس بات کو واضح طور پہ جو ہے نا اس کا ثبوت دینے کا کہ واقعی یہ سارے میریکلز ہو رہے تھے۔ اچھا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو پہلی کتابیں تھیں، جو ارلیسٹ کتابیں ہیں، سب سے پرانی، ابن اسحاق، ابن ہشام، ابن سعد بن جوزی، جو کہ بالکل ودن 200 سینچریز، 230 سینچریز، 250 کے اندر لکھی گئی ہیں، ان میں یہ سب کچھ مینشن نہیں ہے، ان میں ایسا کچھ بھی مینشن نہیں ہے۔ اور وہ چھوٹی کتابیں ہیں ان کتابوں کی بنسبت جو 7ویں ہجری میں لکھی گئی ہیں یا 10ویں ہجری میں لکھی گئی ہیں، ان کے برعکس جو ہے نا، جو بالکل قریبی کتابیں ہیں جو کہ زیادہ اوتھینٹک ہیں، جو کہ صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کے زیر اثر لکھی گئی ہیں، ان میں ایسی کوئی ڈیٹیل موجود نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ہمیں 10ویں ہجری کی کتابوں میں جا کے ملتی ہے سیرہ کی، اور بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کو کیسے پتہ چلا، ان کے پاس اتنی جو ہے وہ نالج کہاں سے آئی؟ کیا یہ موجود تھے جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہاں پہ موجود تھے، کسی ڈرون سے دیکھ رہے تھے، یا کیا ایسا تھا کہ ان کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت صرف 2 خواتین وہاں موجود تھیں۔ ایک جو تھیں وہ تھیں عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، وہ وہاں موجود تھیں پیدائش کے وقت، اور دوسری تھیں ایمن جن کا نام تھا برکہ۔ یہ ایک حبشی غلام لونڈی تھیں جو کہ جو کہ عبد المطلب کے پاس ہوتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پاس۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو شادی کے تحفے کے طور پہ دی تھیں، ان کا بیٹا عبداللہ، اور ظاہر عبداللہ کے بعد آمنہ کے پاس برکہ موجود تھیں۔ ان کو ایمن کہا جاتا ہے اور ہمیں یاد ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی لمبی عمر دی تھی، یعنی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت سے وہاں پہ موجود تھیں، اور ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد۔ تو آج کی ہم جو بات کریں گے نا، ہم وہ یہی کچھ قریش کے نومز اور کچھ ان میریکلز کی اور یہ ساری چیزیں۔ تو ہم نے جو پچھلے ہفتے جو ہم نے بات کی تھی کہ 14 بیلکنیز گر گئی تھیں اور سارا کچھ ہوا تھا، اس میں ایک اور میریکل بھی ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے، جو اکثر اسکالرز کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جنات کی اللہ تعالیٰ کے حضور یا 7ویں آسمان پر جو انٹری تھی وہ بند ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے جنات زمین کے دار و مدار سے نکل کر جو ہے وہ جاتے تھے، اور بڑی آسانی سے خبریں لے کر آتے تھے کاہنوں کے پاس آسمانوں کی، اور وہ فرشتوں کو باتیں کرتے سنتے تھے اور خبریں لے کر آتے تھے۔ اور یہ چیز اچانک بند ہو گئی تھی، اور اس کا ذکر ہمیں سورہ جن میں ملتا ہے کہ جو ہے پھر ایسا ہونے لگا کہ جب جن خود بتاتے کہ جیسے ہی جن کوئی آتا وہاں پر آسمانوں کی طرف آتا کوئی خبر لینے کے لیے، تو اس کے پیچھے ایک جلتا ہوا انگارہ یا شعلہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کو ہم کومٹ کہتے ہیں۔ ہم کومٹس یا ہم ستارے وہ گرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ٹوٹتا ہوا ستارہ دیکھتے ہیں، تو اس کی جو ہے بتائی گئی ہے۔
لیکن پھر ایسے بھی جو ہیں وہ اسکالرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت کا نہیں ہے جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہ واقعہ ہے جب نبوت سٹارٹ ہوئی. تو اس کا بھی ہمیں کوئی اوتھینٹک نہیں معلوم کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آئی. تو ان دونوں کا ہمیں نہیں معلوم کہ ان دونوں میں سے زیادہ صحیح کیا ہے. اینی ویز تمام تر جو ان کے میریکلز ہیں اسٹل دے نیڈ ٹو بی آبزروڈ. اچھا، میں نے چشمہ کیوں لگایا ہوا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں پلیز، کہ میں آج صبح سو کر اٹھی ہوں تو پتہ لگا کہ میری ایک آنکھ کھولی نہیں رہی، پنک آئی ہو گئی ہے، اس وجہ سے چشمہ لگا کے مجھے بیٹھنا پڑ رہا ہے. تو معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے یا کوئی آپ کو پرابلم ہو رہی ہو. مجھے خود نہیں اچھا لگتا کیونکہ اس میں لائٹس ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں سامنے سے، تو اٹ لکس ویری آڈ. میں اس وجہ سے چشمہ نہیں پہنتی یوزلی، لیکن آج پہننا پڑ رہا ہے. اچھا جی، اب ہم بات کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی. پیدائش کے وقت بھی بہت سارے لیٹر ایسے اسکالرز ہیں یا لوگ ہیں جنہوں نے لٹرلی کہانیاں ایجاد کی ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ سجدے میں گر پڑے. ٹھیک ہے، یا ان کے مطلب ایک میں نے نریشن پڑھی کہ ان کی جو ہے وہ جس گھر میں تھیں آمنہ، اس گھر کی جو سیلنگ تھی وہ کھل گئی اور ایسا محسوس ہوا کہ چاند، ستارے اور کیا کہتے ہیں سورج سب کے سب قریب آ رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں، جھک گئے ہیں اوپر. یہ سننے میں آیا. پھر جی ایک جگہ میں نے یہ پڑھی کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں تو آمنہ کے بطن سے ایک ایسی روشنی نکلتی ہے جو کہ چندیا دیتی ہے سب کی آنکھیں جو وہاں پہ موجود تھی، اتنی زیادہ گھر نور سے بھر جاتا ہے. پھر یہ بات بھی سننے میں آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے، سرکمسائزڈ پیدا ہوئے تھے. پھر اور کیا سننے میں آتا ہے کہ جی انہوں نے پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ان کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں صرف 2 خواتین وہاں موجود تھیں، ان میں سے ایمن آخر تک موجود تھیں. تو اگر کوئی ہسٹورین کسی نے ہسٹری لینی بھی تھی تو وہ ایمن کے پاس بیٹھ کے بالکل صحیح سے اکاؤنٹ لے سکتا تھا، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد بھی تقریباً 15 سال تک جو ہیں وہ زندہ ہیں. 15 نہیں تو 13 سال تک تو زندہ ہیں وہ. لیکن ایسا کچھ نہیں ملتا ہمیں ایمن کی کوئی ایسی ہمیں ڈائریکٹ حدیث یا ان سے نریٹڈ ایسا ہمیں کچھ نہیں ملتا کہ جس میں انہوں نے ایسی کوئی بھی چیز بیان کی ہو. یہ سب بہت لیٹر اسکالرس کی بیان کی ہوئی باتیں ہیں. اور آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارے دین کو نا اس طرح کی من گھڑت باتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ویسے ہی ایک اتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایسی چیزوں کے بناوٹی معجزے ظاہر کرنے سے نہ ان کی حیثیت میں کوئی نہ زیادتی ہو جائے گی نہ کمی ہو جائے گی. صرف جو کم عقل لوگ ہیں وہی ان کے پیچھے چلتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو اس وقت بھی مینشن کیا تھا کہ اتنے توہم پرست لوگ تھے جو مکہ میں رہنے والے تھے. ہاں، اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، آج کل کے دور کو دیکھ لیں، لوگ اتنے توہم پرست ہیں، ذرا سا کچھ کہیں ہو جائے تو وہ اس جگہ کو معتبر بنا لیتے ہیں، اتنے پیر مزار بنا لیتے ہیں لٹرلی، اور لوگوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں، ذرا سے کسی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہو جائے، چاہے وہ جھوٹی کرامت ہو، چاہے وہ کوئی ایسا ہی ہو، کوئی اس نے جادو ہی کیا ہو کسی کی آنکھوں پر یا کچھ، لیکن اس کو ایسی کرامت سمجھ کے اس کو ایسا پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اسے برکات لینی شروع کر دیتے ہیں کہ بس. تو آپ سوچیں کہ اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا اس وقت وہاں پہ، تو کیا مکہ والے سارے جمع نہ ہو جاتے وہاں پہ، جمع ہو کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے بیبی بالکل ان کو اسی وقت ایک معجزاتی بچہ ڈکلیئر نہ کر دیتے، ان کا جو ہے وہ ان کے ہاتھ پاؤں نہ چومنے شروع کر دیتے، اور ان کی جو ماں ہے آمنہ ان کو نہ آنکھوں پہ بٹھا لیتے کہ بھائی یہ تو اس نے ایسے بچے کو جنم دیا، یہ تو کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے بہت زیادہ. تو ان باتوں کو سوچیں، لاجیکلی ان باتوں کی سینس نہیں بنتی، کیونکہ آگے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں اور وہ ایک یتیم کے طور پہ پیدا ہو رہے ہیں، تو کوئی ان کو لینے کو کوئی دائی تیار نہیں ہے ان کو.
اگر یہ ساری چیزیں اتنی مشہور ہوتی کہ اتنا میریکولس بچہ وہاں پہ پیدا ہوا ہے مکہ میں، تو کیا ایسا نہ ہوتا کہ ساری کی ساری دائیاں سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لینے جاتی؟ لیکن ایسا نہیں ہوا، اس کے الٹا ہوا۔ تو ہم آج ہم ان ماؤں کی بات کریں گے، ان فاسٹر مدرز کی جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، بچپن میں ان کی پرورش کی، ان کی حقیقی بایولوجیکل مدر کے علاوہ، اور کس طرح کی، اور وہ کہاں سے تھیں اور وہ کیسے تھیں۔ تو سویبہ کی بات کر لیتے ہیں پہلے۔ سویبہ کا یہ ہے کہ سویبہ ایک اگین حبشی غلام لونڈی تھیں، اور یہ ابو لہب کی لونڈی تھیں، اور یہ موجود تھیں جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی، تو یہ اس وقت وہاں پہ موجود تھیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے فوراً بعد یہ دوڑتی ہوئی گئیں اپنے مالک کے پاس، ابو لہب کے پاس، اور ان کو جا کے انہوں نے کہا، بتایا کہ آپ کے بھائی کے ہاں جو ہے وہ اس طرح بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب ابو لہب اتنا خوش ہوا، اس وقت اتنا خوش ہوا کہ اس نے خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا۔ تو سویبہ جو ہیں یہ اس دن آزاد ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے وقت، اور اس کے بعد لیکن یہ وہ انتہائی آنیسٹ قسم کے غلام تھے کہ آزاد ہونے کے بعد بھی انہوں نے وہ جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ان کا خاندان نہیں چھوڑا، وہ کسی نہ کسی طرح سے ان کے ہی سروس میں رہیں، انہی کے آس پاس رہیں، اور انہوں نے دودھ پلایا۔ آمنہ کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بھی کچھ عرصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اچھا، اب سویبہ بھی حبشیہ تھیں اور ایمن بھی حبشیہ تھیں۔ تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ عربوں میں ویسے ہی اتنا زیادہ مطلب اس وقت ریسزم بہت عام تھا، اور یہ رنگ و نسل کا فرق بہت زیادہ کیا جاتا تھا، مگر یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی تھی اللہ تعالیٰ کے حضور سے کہ انہوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 فاسٹر مدرز جو ہیں وہ حبشیہ رکھیں، 2 حبشی خواتین نے ان کو دودھ پلایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹر آن وہ ان کی زندگی میں زندہ رہیں، اور ان کو ہمیشہ یا کہہ کے پکارتے تھے کہ میری ماں، اور کہا کرتے تھے کہ یہ میرے خاندان کا بچا ہوا حصہ ہے، بقیہ حصہ ہیں، کیونکہ باقی سب تو گزر گئے تھے۔ اچھا، سویبہ جو ہیں، سویبہ اس لحاظ سے بھی بڑی معتبر ہیں کیونکہ انہوں نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا بلکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ یہ بھی ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ جس وقت عبداللہ کی شادی ہوئی تو اسی وقت عبد المطلب نے بھی ایک شادی اسی قبیلے میں کی تھی، اور اسی لیے حضرت حمزہ جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی، یعنی کہ آگے پیچھے ہی ان کی ولادتیں ہوئی ہیں، اور یہ لوگ یہ کزن حالانکہ چچا بھتیجا ہیں لیکن ان کی ایج میں بہت ہی کم ڈفرینس ہے۔ تو سویبہ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ اس حساب سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک بڑی ہستی جن کو دودھ پلایا اور جو ہمیں ملتی ہیں بار بار سیرہ میں، وہ ہیں ابو سلمہ۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی سویبہ نے دودھ پلایا، اور اس لحاظ سے ابو سلمہ بھی جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات ہے، یہ سویبہ نام جو ہے نا، یہ اصل میں سویبہ ہے، لیکن ہمارے پاکستانی انڈین کلچر میں اس کو ثوبیہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ ثوبیہ نہیں، یہ ثویبہ ہے، اور یہ سا سے لکھا جاتا ہے، ثویبہ۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ایک عرصے کے بعد جب ابو لہب کی موت واقع ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا ابو لہب کو، اور ان سے پوچھا کہ ابو لہب، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری نے تمہیں کوئی فائدہ پہنچایا، اور کیسے تمہارے حالات بیسکلی کیسے گزر رہے ہیں مرنے کے بعد، اور کیا تمہاری رشتہ داری نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس نے تمہیں کوئی کسی قسم کا فائدہ پہنچایا؟ تو ابو لہب نے ان کو خواب میں ہی بتایا کہ میں جس دن سے مرا ہوں میں شدید عذاب میں ہی ہوں، اور مجھے کوئی کسی قسم کا جو ہے مجھے کوئی اس نے فائدہ نہیں پہنچایا، سوائے اس کے کہ پیر کے روز جس وقت ولادت ہوئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سویبہ مجھے دینے آئی تھی خوشخبری، اور میں نے اسے آزاد کر دیا تھا، اس کے بدلے مجھے پیر کے پیر تھوڑا سا پانی پینے کو دیا جاتا ہے، اور یعنی کہ میرا عذاب جو ہے وہ کم کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت مشہور نریشن ہے ابو لہب کے بارے میں جس میں سویبہ کا ذکر آتا ہے، اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔
تو یہ آتا ہے. اچھا، سویبہ نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھیں اور ان پر ایمان لائیں، اسلام قبول کیا. ان کا بیٹا تھا جن کا نام تھا مسروح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کسی جنگ میں شہید ہوئے. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک رہیں، یہ جب تک زندہ رہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ سب کو تحفے تحائف بھیجتے رہتے تھے. ان سے کوئی ملنے آتا تھا یا نہیں ملنے آتا تھا ان کی بڑی خبر گیری کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کی شادی بھی ہو گئی، ان کے اپنے بچے ہوئے، تو وہ اپنے بچوں کو لے جا کے اپنی ان ماؤں سے اسپیشلی ملواتے تھے، اور ان کی اتنی عزت، جتنی عزت وہ خود کرتے تھے اپنے بچوں سے بھی کرواتے تھے. تو یہ بہت بڑی جو ہے اس وقت کے حساب سے اگر آپ دیکھیں، جو کہ اتنی ریسس سوسائٹی اور جہاں پر غلاموں لونڈیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو شدید تکالیف میں رکھا جاتا ہے، وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی مثال سیٹ کی. ایک تو یہ کہ ان کی فاسٹر مدرز ہیں وہ، اور پھر ماں ہونے کے ناطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جس طرح سے قدر کیا کرتے تھے اور ان کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے. تو سویبہ جو ہیں یہ پہلی خاتون ہو گئیں جنہوں نے ان کی برتھ مدر کے بعد، آمنہ کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اچھا جی، اب اس کے بعد ایک اور آتی ہے سٹوری. وہ اس طرح سے ہے کہ حبیبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف ہیں جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں، ڈاٹر تھیں. ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا یا انہیں مشورہ دیا کہ آپ میری بہن سے شادی کر لیں، میں بالکل برا نہیں مانوں گی اور ہم بہت اچھی طرح سے رہیں گے. آپ اتنے اچھے ہیں میرے ساتھ اور اتنا کچھ آپ نے مجھے سکھایا، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بہن سے بھی شادی کر لیں اور اس کو بھی یہ سارا فائدہ حاصل ہو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، مجھ پر جائز نہیں کہ میں دو بہنوں کو اکٹھے نکاح میں جو ہے وہ کروں، مطلب اپنے نکاح میں لوں، دو بہنوں کو اکٹھے ایک ساتھ نکاح میں لوں. تو اس پر حبیبہ نے کہا، اچھا میں نے سنا تھا اور ہم خواتین آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ ہم نے سنا تھا کہ شاید آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا ان کو پیغام بھیجیں گے. جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب کا شکار ہوئے اور کہا، تمہارا مطلب ہے کہ سلمہ کی بیٹی؟ تو اس وقت سلمہ سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا. تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، دیکھو مجھے آئندہ ہرگز اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے رشتے مت دینا، ان کے پروپوزلز مت لے کر آنا، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے اسلام میں. اور ابو سلمہ کی بیٹی سے تو میں دو وجہ سے نکاح نہیں کر سکتا. ایک تو یہ کہ وہ میری بیوی کی بیٹی ہے، آپ اپنی اسٹیپ ڈاٹر سے شادی نہیں کر سکتے اسلام میں. اور دوسرا یہ کہ وہ میری بھتیجی بھی ہے، کیونکہ ابو سلمہ میرے فاسٹر بردر ہیں، میرے دودھ شریک بھائی ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں پتہ لگتا ہے دودھ شراکت جو رشتے ہیں اسلام میں، وہ بھی سارے کے سارے اتنے ہی معتبر مانے جاتے ہیں. اتنے ڈیپ نہیں ہوتے جتنے کہ بایولوجیکل بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں، لیکن اتنے ہی معتبر مانے جاتے ہیں جتنے کہ آپ کے بایولوجیکل ماں کے ساتھ جو رشتے ہیں وہ سارے کے سارے. پھر اب ہم بات کرتے ہیں برکہ کی، ایمن کی. اور ایمن جو ہیں اس وقت یہ دوسری خاتون ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا سویبہ کے بعد. یعنی پہلے ان کی مدر ہو گئیں، پھر ان کی سویبہ ہو گئیں، اور سویبہ کے بعد ایمن. ایمن بھی جو ہیں یا برکہ ہم ان کا نام لے لیتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت فیمسلی ان کو یا کہہ کے پکارتے تھے بہت زیادہ، اور اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ میرے خاندان کا بقیہ حصہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایمن بھی جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، یا اس سے پہلے بھی ان کی شادی ہوئی اور ان کا بیٹا تھا جس کا نام تھا ایمن، جس کی وجہ سے ان کی یہ کنیت پڑی ایمن. وہ بھی تھے، اور وہ بھی ظاہر یہ سب کے سب ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں. اور پھر یہ ہوا کہ ان کے جو بیٹے تھے وہ شہید ہوئے کسی جنگ میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائیڈ بائی سائیڈ لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے. اچھا، ایمن کے ساتھ یہ بھی بڑا ہے کہ ایمن صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹر مدر نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ زید بن حارثہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اڈاپٹیڈ بیٹے تھے،
اور ان کی سٹوری ہم بہت جلد آنے والی ہے جو کہ ہم بہت ڈیٹیل میں کریں گے، لیکن فار ناؤ بینگ آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ زید بن حارثہ جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اڈاپٹیڈ بیٹے تھے. اور ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس وقت ایمن سنگل تھیں، ان کے ہسبینڈ اور بیٹا شہید ہو چکے تھے اور یہ بالکل سنگل تھیں، تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پروپوزل اوپنلی لوگوں کے سامنے امت کے آگے رکھا اور کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہ جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے، اگر تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے تو میں اپنی ایمن جو ہیں ان کا رشتہ پیش کرتا ہوں. تو زید بن حارثہ نے ان سے شادی کی، اور ان میں بھی آپ ایج ڈفرنس دیکھیں. زید بن حارثہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اڈاپٹیڈ بیٹے ہیں، اور ایمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹر مدر ہیں. ان کا جو ریلیشن شپ ہے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد ہمیں ملتے ہیں اسامہ بن زید جو کہ ایک اور بہت جلیل القدر صحابی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ مطلب آج کل اتنا زیادہ اس چیز کے اوپر بات کی جاتی ہے اور لوگ عجیب و غریب سمجھتے ہیں اگر عورت کی عمر زیادہ ہے اور لڑکے کی عمر کم ہے تو یہ تو رشتہ نہیں چل سکتا اور یہ کیسی شادی اور یہ وہ. ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ہی کتنی ایسی شادیاں مل رہی ہیں، نہ صرف ان کی اپنی خدیجہ کے ساتھ بلکہ یہ ایمن اور زید کی شادی بھی اسی طرح سے، اور بھی کئی ایسی مثالیں موجود ہیں. بہرحال جب اسامہ بن زید پیدا ہوئے تو وہ اتنا زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رہا کرتے تھے کہ لوگ انہیں کہتے تھے حب رسول اللہ، یعنی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا پیار، اتنا زیادہ ان سے پیار تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں ان دونوں باپ بیٹا کو دیکھتے تھے تو ان کے لیے فوراً دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے دل میں ان کے لیے محبت امڈ آتی ہے، اور میرے دل میں ان کے لیے محبت، پیار اور بلیسنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یا اللہ آپ بھی ان کے ساتھ ویسے ہی محبت کا سلوک رکھیں جیسا کہ مجھے ان کے ساتھ محبت ہے. تو ان کے لیے یہ بلیسنگز ہیں. پھر جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے نا، تو لوگوں نے دیکھا کہ ایمن انکنٹرولبلی رو رہی ہیں بہت شدید صدمے میں. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیا ہے کہ آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں ایمن؟ تو اس پہ انہوں نے فرمایا کہ واللہ مجھے پتا تھا، میں نے ان کو گودوں میں کھلایا، مجھے معلوم تھا کہ ان کی وفات ہونے والی، یہ دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن میں رو اس لیے رہی ہوں کہ اب ان کی وفات کے ساتھ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. ورنہ آپ سوچیں نا کہ کتنی خوبصورت بات تھی کہ لوگوں کا کوئی سوال ہوتا تھا، لوگوں کو کوئی پریشانی ہوتی تھی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس وحی آئے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹلی جواب دیں گے ہمارے لیے. اور ایسا ہی ہوتا تھا. کتنی ہمیں احادیث جو ہیں وہ اسی طرح سے معلوم ہیں جو کہ کسی کے سوال پر، کسی کے مسئلے پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری. کئی آیات ایسی ہیں وہ ہمارے لیے احادیث بھی بنی، اور پھر اس کے بعد وہ آیات وہ قرآن میں شامل ہوئیں. تو وہ اس بات پہ رو رہی تھیں. تو اس سے ان کے ایمان کا اندازہ لگائیں. بہت انٹیلیجنٹ خاتون تھیں، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی زندہ تھیں. ان کی وفات کے ٹھیک 20 دن کے بعد ایمن کی بھی وفات ہوئی. تو یہ ان کا اچھا ایک چیز اور ایمن کے بارے میں کہ یہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے دونوں ہجرتیں کی. پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کے بعد انہوں نے تنہا اکیلے پیدل مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اور بیچ میں ایک ایسا وقت آیا کہ جس وقت نہ ان کے پاس کھانا تھا، نہ پانی تھا، پیاس کی شدت سے مرنے والی تھیں، تو کسی درخت کی یا جھاڑی کی چھاؤں میں بیٹھی ہوئی تھیں. تو معجزاتی طور پر ایک پانی کا پیالہ یا بکیٹ، یا ہمیں نہیں پتہ کیا چیز، لیکن برتن، بہرحال پانی کا بھرا ہوا برتن اوپر سے آیا ان کے لیے، اور وہ ان کے سامنے آ کے ٹھہرا، اور انہوں نے اس سے پانی پیا. اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے زندگی میں پیاس نہیں لگی، مجھے کبھی پیاس نہیں لگی. اور اب میں پانی پیتی ہوں تو اس لیے پیتی ہوں کہ عادتاً یا ضرورت ایسے ہی محسوس ہوتی ہے، ورنہ مجھے پیاس نہیں لگتی. تو یعنی کہ وہ کوئی خاص معجزاتی پانی تھا، یا شاید اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا کہ جو کہ ایمن کو ملا اور انہوں نے اس سے پیا. تو یہ ایک معجزہ تھا جو ان کے ساتھ ہوا. تو ہم نے بات کر لی ایمن کی، سویبہ کی. اب ہم بات کرتے ہیں حلیمہ سعدیہ کی.
جو کہ سب سے زیادہ مشہور ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا کسٹم تھا کہ مکہ کے لوگ لیکن وہ اپنے بچوں کو شہر سے باہر کسی ولیج میں، کسی گاؤں میں، کسی فاسٹر نینی کے پاس چھوڑ دیتے تھے. اگر آج کے دور میں ہم یہ بات سوچیں نا تو سوچ کر جھرجھری آ جاتی ہے کہ میں اپنے بچے کو ایسے کسی اور کے پاس بھیج دوں اور شہر سے نکال کے جو ہے وہ گاؤں میں بھیج دوں، اور کیسے جو ہے وہ یہ ہوتا تھا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں اس کے بارے میں بھی کہ یہ بہت ہی کامن جو ہے وہ پریکٹس تھی، اور یہ پریکٹس صرف اور صرف جو نوبلز تھے، جو بہت ایلیٹ طبقہ تھا قریش کا، یہ صرف اور صرف ان کے لیے تھی، یہ ہر ایک کے لیے نہیں تھی، کیونکہ ہر کوئی ایسے نینی افورڈ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ ایک طرح سے نینیز تھیں. آج کل نینیز لیو ان ہوتی ہیں، وہ اپنا ملک اپنی جگہ چھوڑ کر آتی ہیں اور وہ فیملی کے ساتھ رہتی ہیں اور بچے کو دیکھتی ہیں کرتی ہیں. لیکن اس دور میں بچے کو بھیجا جاتا تھا ان کے پاس، ان کی فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے. اچھا، اب یہ بے وجہ نہیں تھا، اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ مکہ جو ہے وہ ایک کاسموپولیٹن سٹی تھا. وہاں پر وہ انتہائی تجارت کا گڑھ تھا، وہاں پر حج کے لیے لوگ آتے تھے. تو ہر جگہ سے، دنیا بھر سے تقریباً لوگ آ رہے ہیں، اور اپنے اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جس جگہ پہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پر بیماریاں بھی لے کر آتے ہیں. وہ دوسری جگہ سے بہت ساری اور بھی امپیورٹیز لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، زبان میں بھی آپ کی جو ہے وہ چیز آنی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کی زبان بھی اتنی پیور نہیں رہتی، کیونکہ اس میں بہت اثر آ جاتا ہے دوسری جگہوں کی زبان کا. اسی طرح آپ کی ہوا پیور نہیں رہتی، پولوشن ہو جاتی ہے اس میں شدید، اور بیماریاں پھوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، بیماریاں پھیلنے کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے. اور یہ وہ وقت ہے جس میں انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے کہ بچوں کی بعد از پیدائش موت جو ہے وہ انتہائی کامن بات ہے. تو اس وجہ سے یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے قریش چوز کرتے تھے کہ ہم ان کو کسی اور جگہ بھیج کے ان کی تربیت کروائیں، یا ان کو شروع کے 1-2 سال جو ہیں یہ وہاں پہ رہیں. یوزلی یہ 2 سال ہوتا تھا، دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی ہے یہ وہ ہوتی تھی. اور اس میں ہر جو ہے وہ قبیلہ انوالو نہیں ہوتا تھا. بہت اسپیسیفک چند ایک قبیلے تھے جن کی خواتین کو یہ لگژری حاصل تھی کہ وہ قریش کے بچے لے کے جاتی تھیں اور ان کو سکل کرواتی تھیں، ان کو بریسٹ فیڈ کرواتی تھیں اور ان کو پال کے اور ان کو پھر واپس بھیج کے جاتی تھیں. اور اس دوران یہ بھی ہوتا تھا کہ بچوں کی مائیں، ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ خود جاتے تھے اس جگہ، جا کے ان سے مل کر آ جاتے تھے، یا وہ کچھ عرصے کے بعد ملوانے کے لیے لے کر آتی تھیں. تو اس طرح یہ نہیں ہوتا تھا کہ بچے کا تعلق مکمل طور پہ اپنی فیملی سے کٹ جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا. پھر اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنی زبان پر بہت جو ہے وہ ایروگنٹ بھی تھے، ان کو بڑا فخر بھی تھا اپنی زبان کے اوپر، اور وہ زبان کی پیورٹی کے لیے بھی ان کو وہاں بھیجا کرتے تھے. کیونکہ شہر میں نے وہی بات کی ابھی کہ مکس ہو جاتی ہے زبان، کے آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اردو کیا بن گئی ہے، کراچی میں رہتے ہوئے اردو اب کیا بن چکی ہے، اور وہ کتنی ٹپوری ٹائپ ہو جاتی ہے. تو وہ جو پیورٹی ہوتی ہے نا زبان کی، وہ سکھانے کے لیے بچے کو وہ شروع کے سال جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے وہاں پر ان کی فاسٹر مدرس کے ساتھ. یہ بنو بکر کا جو قبیلہ تھا، بنو بکر بن سعد، یہ بھی ایسا ہی ایک قبیلہ تھا جس کو یہ اجازت تھی کہ وہ بچوں کو، قریش کے بچوں کو لے کر آتا تھا اور اپنے پاس یہ عورتیں رکھتی تھیں، ان کو دودھ پلاتی تھیں، ان کی تربیت کرتی تھیں، اور پھر ان کو واپس بھیجا جاتا تھا. تو جناب زبان ایک ہو گئی، ایک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے پیور ہوا، آب و ہوا جو ہے اس کے لیے بچوں کو بھیجتے تھے تاکہ ان میں صحت، ان میں امیونٹی زیادہ پیدا ہو. پھر یہ بچوں کو اس لیے بھیجتے تھے تاکہ وہ اس ہارش انوائرمنٹ کے عادی ہوں. ہمارے لیے تو ویسے ہی مکہ میں رہنا یا مدینہ میں رہنا بڑا ہارش ہے، ہمارے لیے وہ ویدر ویسے ہی اتنا ہارش ہے. لیکن آپ سوچیں کہ یہ لوگ اپنے بچوں کو مزید ہارش ڈیزرٹ کے بیچ میں رہنے کے لیے بھیجتے تھے تاکہ بچوں کو شروع دن سے اس مشکل میں رہنے کی عادت ہو. جب وہ واپس آئیں اپنے گھروں کو تو ان کو وہ لگژری لائف لگتی ہے.
وہ ان کو جو ہے وہ بالکل ایسا محسوس ہو کہ وہ تو محل میں آ گئے ہیں، اتنی مشکل حالت میں رہ کر وہاں پہ رہنے کے عادی تھے کہ اب جب وہ اپنی گھر پر آئے ہیں تو وہ ان کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. تو ایکسکیوز می. تو ان وجوہات کی بنا پر قریش ان کو بھیجتے تھے اپنے بچوں کو. اب ہم آتے ہیں اپنے کیمرے کا رخ کرتے ہیں حلیمہ سعدیہ کی طرف اور قبیلہ بنو بکر کی طرف. بنو سعد ان کا کیا ہے جناب کہ حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ خود ہمیں ان سے ڈائریکٹلی پتہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ان سے ڈائریکٹلی پتہ لگتا ہے، اس لیے یہ اوتھینٹک نریشن ہے. حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں خود سے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، میرے شوہر بھی اسی قبیلے کے تھے، میں خود بھی اسی قبیلے کی تھی، اور ہمارا گھرانہ جو ہے وہ سب سے غریب گھرانہ تھا. پورے قبیلے میں سب سے غریب گھرانہ جو کوئی تھا وہ ہمارا ہی تھا. میرے شوہر الحارثہ تھے اور 3 بچے تھے، جس میں حارث جو ہیں ان کے شوہر کا نام ہے الحارث بن عبد العزیٰ. پھر ان کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ بن حارث، 2 بیٹیاں ہیں، ایک ہیں امیسہ اور دوسری وہ ہیں جن کو ہم شیمہ کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ ہمیں سیرہ میں بعد میں بھی ملتی ہیں، ان کا ذکر ملتا ہے. عبداللہ جو ہیں یہ اسی وقت پیدا ہوئے تھے، جو ان کے بیٹے ہیں یہ ان کی پیدائش اسی وقت کی جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی. ظاہر ہے اگر کسی عورت نے فاسٹر مدر بننا ہے، کسی بچے کو دودھ پلانا ہے، تو اس کے اپنے اولاد ہونا ضروری ہے، جبھی وہ دودھ پلا سکتی ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہوتا. تو اینی ویز ان کا اس وقت یہ بیٹا پیدا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ جس سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس سال قحط آیا ہوا تھا، اور بنو سعد کے لوگوں کے اوپر قحط کی بڑی شدید حالت تھی. ان کے جانور جو ہیں وہ مر رہے تھے. ان کے پاس جو تھوڑا بہت زمین کا ٹکڑا تھا جس پہ وہ اپنے جانوروں کو چراتے تھے، وہ بالکل خشک سالی کا شکار تھا. تو ان کو اپنے ظاہر ہے کسی اور کے اگر وہ زمین کے ٹکڑے کے اوپر بھیجتے اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے، تو ان کو اس کی قیمت دینی پڑتی، اور قیمت نہیں ہوتی تو ان کو جانور دینے پڑتے. تو ان کو اپنے کچھ جانور بچانے کے لیے اپنے جانور بھی دینے پڑے. تو ان کا وہ ہرڈ جو تھا وہ بھی چھوٹا ہوتا جا رہا تھا بہت ہی، اور جو ان کے مالی وسائل اتنے نہیں تھے کہ وہ بہت پراپر طریقے سے اپنی فیملی کو سیٹ اپ کرتے یا کچھ کرتے. ان کے پاس 2-3 اونٹ تھے، اور اسی طرح میول خچر جو ہوتا ہے وہ بھی تھا. تو اس سال جس وقت ان خواتین نے، بنو سعد کی خواتین نے ارادہ کیا کہ یہ جائیں مکہ، ان کو اطلاع ملی کہ کچھ ولادتیں ہوئی ہیں مکہ میں جو کہ بہت نوبل لیڈ گھرانوں میں ہوئی ہیں، یہ ان بچوں کو لے کر آئیں. تو انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ یہ بھی جائیں، اور یہ کسی طرح اپنے شوہر کا اس طرح اکنامکلی بھی ساتھ دے دیں. تو یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ جانے کے لیے تیاری انہوں نے کی. تقریباً 10 عورتیں تیار ہوئیں ان کے قبیلے کی جنہوں نے بچے لینے تھے، اور یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوا. ان کے شوہر الحارثہ جو تھے وہ اونٹنی پر سوار تھے، جو کہ بہت ہی لاغر بوڑھی سی شی کیمل تھا، اونٹنی تھی. اور کیونکہ اونٹ کی سواری جو ہے وہ کافی رف ہوتی ہے، تو یہ خچر پر سوار تھیں. اپنے چھوٹے سے بیٹے کو لے کے کبھی ان کے پاس ہوتا تھا، کبھی ان کے شوہر کے پاس ہوتا تھا، اور بیٹیاں انہوں نے وہیں پر چھوڑ دی، کسی رشتہ دار کے ہاں اپنے قبیلے میں ہی چھوڑ دیں. اور اس کے بعد یہ قافلہ چھوٹا سا روانہ ہوا مکہ کی طرف، اور رستے میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی پورس تھے، اور یہ اونٹنی اس لیے لے کر گئے کہ رستے میں کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوگا تو اسی کا دودھ دھوئیں گے اور پی لیں گے. لیکن اونٹنی نے ذرا بھی دودھ نہ دیا. ان کے پاس کچھ کھانے کو ہی نہیں تھا کہ وہ جانوروں کو کیا کھلاتے، تو اونٹنی نے بھی دودھ نہ دیا، اور نتیجتاً اسٹاویشن کی وجہ سے، بھوکے رہنے کی وجہ سے ان کا اپنا دودھ بھی خشک ہونے لگا. یہ اپنے بچے کو بھی فیڈ نہ کرا سکی، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ مسلسل روتا رہا. پھر ان کا خچر اور ان کی اونٹنی اتنے بیمار اور لاغر قسم کے جانور تھے کہ یہ اپنے قافلے سے بہت پیچھے رہ گئے، اور وہ قافلہ باقی سارا کا سارا آگے گزر گیا. تقریباً 1 دن کی مسافت رہ گئی تھی. اس سے پہلے جو رات پڑی، اور یوزلی ایسے ہی ہوتا تھا کہ یہ قافلے رات کو آرام کرتے تھے، کہیں پہ کیمپ لگاتے تھے، اور اس کے بعد دن کے وقت آگے سفر کرتے تھے. تو رات جب آئی، انہوں نے قافلہ آگے جا چکا تھا بہت، اور یہ لوگ اکیلے تھے.
انہوں نے کیمپ لگایا اور وہ پوری رات انہوں نے جاگ کے گزاری، کیونکہ بھوکے پیٹ تھے اور بچہ بھی بھوک کی شدت سے رو رہا تھا، وہ بھی نہیں سو رہا تھا۔ تو یہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہم بہت ہی مشکلوں سے جو ہے وہ مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچ کے دیکھا تو ساری عورتیں جو ہیں وہ بچے لے چکی ہیں، سارے بچے جو ہیں وہ اڈاپٹ ہو چکے ہیں، اور میں جس کے گھر میں جاتی تھیں حلیمہ سعدیہ، جس کے پاس جاتی تھیں بچے کے پتہ کرنے کے لیے، تو وہی کہتے تھے ہم نے تو اپنا بچہ دے دیا آلریڈی فلانی فلانی کو، ہاں ایک یتیم بچہ ہے عبداللہ کا، محمد نام ہے اس کا، وہ رہ گیا ہے، وہ لے لو تم۔ اچھا اب یہاں پر پھر وہی بات آتی ہے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بائی برتھ اتنے میریکولس ہوتے، جتنے میریکلز بیان کیے جاتے، اس وقت کیا سارے مکہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بچہ تو سب سے میریکولس بچہ ہے، ہر عورت اس کو لینے نہ پہنچتی سب سے پہلے؟ مگر ایسا نہیں ہوا، کوئی بھی دائی جو وہاں پر آئی تھی لینے کے لیے، ان میں سے کسی نے بھی آگے جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا پسند نہیں کیا، جاتی پتہ کرتی اور واپس آ جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا تھا یہ یتیم بچہ ہے، اس کے سر پہ تو باپ بھی نہیں ہے، اس کی ماں میں کیا دے سکے گی؟ ظاہر ہے وہ اپنے اکنامیکل پوائنٹ پہ جاتی تھیں، وہ بغیر کسی اجرت کے تو نہیں اتنا بڑا کام کریں گی، کسی کے بچے کو پالیں گی، تو وہ اجرت کے لیے کرنے جاتی تھیں۔ ہر عورت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا، ہر عورت نے، کسی کے ساتھ نہیں گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ سعدیہ نے بھی گئیں اور انہوں نے بھی انکار ہی کیا پہلی دفعہ، انہوں نے کہا کہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس بچے سے مطلب رشتہ داروں سے مجھے کچھ نہیں ملنا، حالانکہ سب کو پتہ تھا، یہ بھی پتہ تھا کہ یہ عبد المطلب کے گرینڈ چائلڈ ہیں، ان کے پوتے، لیکن یہ بھی سب کو اندازہ تھا کہ عبد المطلب کے تو 16-17 بچے ہیں اور ہر بچے کے بچے ہیں، تو عبد المطلب کے پاس کہاں اتنا وقت ہے کہ وہ ایک یتیم بچے کی کفالت کریں گے اور سارا کچھ کریں گے۔ تو اتنے سارے، اور پھر ان کے گھر، ان کے رہن سہن دیکھ کر بھی ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ ہمیں اس گھر سے کچھ نہیں ملنا، تو ہر ایک نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت لینے سے انکار کیا۔ یہاں پر پھر آپ اسی بات کو رکھیں ذہن میں، وہی سارے برتھ میریکلز اگر ہوئے ہوتے اور مکہ میں مشہور ہوتے جتنے کہ ہمارے ہسٹورینز نے آج کے دور میں مشہور کیے ہوئے، تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا یقیناً۔ اینی ویز حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اب میں سارے گھروں میں پھر کے میں نے دیکھ لیا، سارے بچے اڈاپٹ کر لیے گئے اور میرے پاس کوئی بھی بچہ نہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے تو بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں اتنی دور آئی ہوں اور میں خالی ہاتھ ایسے واپس چلی جاؤں۔ تو ان کے شوہر نے پہلے تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، ہم نہیں ہے کوئی بچہ، لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ ایک ہی بچے کی طرف سب لوگ اشارہ کرتے ہیں اور اس طرح وہ ایک یتیم بچہ ہے۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ تم ایسا کرو پھر اسی بچے کو لے لو، ہو سکتا ہے ہمیں اس سے زیادہ مال و دولت نہ ملے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا دے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں میاں بیوی دل کے کتنے اچھے تھے، یا ان کی وہ اندرونی طور پر ان کے مورل ویلیوز کتنی اچھی تھیں، الحارثہ کی بھی اور ان کی بیوی حلیمہ کی بھی۔ اب بہرحال انہوں نے یہی، حلیمہ نے اپنے جو کیروان تھا اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ اب ایسا کرو کہ آپ ہمیں پہلے تو چھوڑ کر آ گئے تھے، آپ کم از کم اتنا کر لو کہ ہمارے لیے رک جاؤ اور ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی نکلیں گے، میں بس وہ بچہ لے کر آتی ہوں۔ تو یہ گئیں اور انہوں نے جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اڈاپٹ کرنے کی بات کی، اور آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو آپ کہہ لیں کہ آپ کا ریزیومے یا آپ کا انٹرویو کیا تھا، انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ پلائیں دودھ، دیکھیں کہ یہ دودھ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے۔ تو اس وقت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جب دودھ پیش کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانے کے لیے، اور وہ جانتی تھیں کہ وہ بھوکی ہیں اور نہیں ہیں، ان کو دودھ نہیں اترا ہوا، ان کا بچہ بھوکا ہے جو کہ رو رہا ہے مسلسل، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانے کی باری آئی تو ان کو نہیں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے سیر ہو کے دودھ پیا، اور وہ خود یہ دیکھ کے حیران رہ گئیں کہ کیسے دودھ کیسے اتر آیا، اور انہوں نے واپس پکڑایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی ماں کو، اور ان کو کہا 1 منٹ رکیں ذرا میں آتی ہوں۔ باہر آئیں، جلدی سے آ کے اپنا بچہ لیا اور اس کو بھی سیر کر کے فوراً دودھ پلایا۔ ظاہر ہے ماں ہے، اس کو اپنا بچہ تو پہلے وہ یاد رکھتی، انہوں نے اپنے بچے کو بھی دودھ سیر ہو کے پلایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیر ہو کے پیا، اور ان کی ماں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ خوش ہے ان کے ساتھ اور سکون میں ہے اور اچھی طرح سے ویل فیڈ ہے۔
انہوں نے جانے کی اجازت دے دی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حلیمہ سعدیہ آ گئیں. انہوں نے ان کو اپنے ساتھ اپنی گود میں خچر پہ بٹھایا اور اپنا بیٹا انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو دیا، وہ اس پہ تھا. اور وہ خچر جو انتہائی لاغر اور بیمار سا تھا، جو کہ اتنا سلو چل رہا تھا کہ وہ پورا قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں، وہ خچر اور وہ اونٹنی سب سے آگے آگے دوڑنے لگے اپنے قافلے میں. اور باقی کے لوگ حیران ہوئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ یہ تو بھوکے سب سے غریب غربا، اور ہم تو ان کو بیچارگی کی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور یہ آگے آگے بھاگے جا رہے ہیں. اس کے بعد جب رات کا وقت آیا، پڑا تو اس وقت پھر ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ اب تو بھوک لگ رہی ہے، دیکھتے ہیں پھر دودھ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس پر حلیمہ نے کہا ہم اتنی دفعہ کوشش کر چکے ہیں، ایسا نہیں ہوا، تو اب کہاں سے ہوگا. انہوں نے کہا پھر بھی ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. انہوں نے اس بار دودھ دھویا تو حیرانی کہ ان کی انتہا نہ رہی کہ پیالے بھر گئے، اور سیر ہو کے حلیمہ سعدیہ نے بھی دودھ پیا، ان کے ہسبینڈ نے بھی دودھ پیا، اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ فیڈ کیا بچوں کو، دونوں بچوں کو، اور بچے بھی اطمینان سے سوئے. اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اس رات میں انتہائی ایسے اطمینان سے سوئی جو کہ کبھی میں اس سے پہلے جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں سوئی تھی. اتنے اطمینان کی نیند مجھے نہیں آئی. تو ہم لوگوں کو یعنی کہ یہ جو برکات تھیں وہ اسی وقت سے شروع ہو گئیں جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. یہ اب اوتھینٹک باتیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمیں ڈائریکٹلی فرسٹ پرسن میں حلیمہ سعدیہ سے پتہ لگ رہی ہیں، اور یہ بھی معجزات ہیں. تو میں آپ کو یہی پہلے دن سے بتا رہی ہوں کہ معجزات ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہوں کہ ساری دنیا کے سامنے ہی ہوں اور ساری دنیا ان کو معجزہ ہی مانے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا معجزہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی اوریجنل لائف، اوریجنل سٹوری جو ہے اس کے اندر ہی جو معجزات ہیں وہی کافی ہیں. ہمیں کچھ میڈ اپ کرنے کے، بنا کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کی جو لائف تھی حلیمہ سعدیہ کی اور الحارث کی، ان کی زندگی بہت حد تک بدل گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. واقعی جو الحارث کی ایک ان کا الہام تھا کہ شاید یہ بچہ ہمارے لیے برکات لے کر آئے، وہ واقعی وہ برکات لے کر آئے. پھر یہ ہوا کہ یہ لوگ گھر پہنچے، اور گھر پہنچ کے ان کے جانوروں نے پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا، ان کی صحتیں بہتر ہو گئیں. ان کا جو زمین کا ٹکڑا بنجر پڑا ہوا تھا اس پہ ہریالی اگنے لگی، اس نے اور جانوروں نے خوب کھانا پینا شروع کیا، انہوں نے دودھ دینا شروع کیا. الحارث نے دودھ کا کاروبار شروع کر لیا، اور ارد گرد کے جو لوگ تھے ان کے مالی حالات بھی بہتر ہو گئے، ان کے بچوں کی صحتیں بھی بہتر ہو گئیں، سارا کچھ ان کا بڑا برکتیں ان کو گھر میں نظر آنے لگیں. تو لوگ جو خواتین تھیں خاص طور پہ وہ بڑی باتیں بنانے لگیں، اور وہ بڑی حیران ہوتے تھے سب کہ یہ ایسا کیا ہو گیا کہ ایک دم سے ان کے حالات پھر گئے. اور پھر یہ تھا کہ حلیمہ اور الحارث جو ہیں ان کو ذاتی لگاؤ بھی بہت ہو گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیونکہ اب ہم ان کی بات کرتے، تھوڑا سا حلیمہ سعدیہ کو پاز کرتے، پھر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جاتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں جو اپنے برتھ کے بارے میں کسی نے ان سے پوچھا کہ اپنی برتھ کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں، تو اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اور یہ پوری عربک میں نریشن ان کی صحیح حدیث موجود ہے، میں آپ کو اردو میں بتا رہی ہوں اس کا مفہوم. میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشرا ہوں، ان کی گڈ نیوز ہوں، اور میں بنو سعد بن بکر سے جو ہے وہ کا فاسٹر چائلڈ ہوں، یعنی کہ وہاں سے میں نے دودھ پیا ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی سی جو ہے نا وہ بتاتے تھے. تو اسی میں وہ چیز آتی ہے کہ اور پھر ایک اور چیز جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود بتاتے ہیں اپنے جناب سے، وہ یہ ہے کہ جس وقت میں پیدا ہونے والا تھا یا میری والدہ مجھے کیری کر رہی تھی، اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے رحم سے ایک روشنی نکل کے دمشق کے محلوں کو، سیریا کے محلوں کو جو ہے وہ روشن کر رہی ہے. اب اس وقت جو ہے وہ سیریا یا دمشق جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو کہ ہمارے اس وقت کا ہے. اس وقت کا جو سیریا ہے وہ ایک تو بہت بڑا ہے، اس کی ڈفرینٹ اس کی جیوگرافی ہے،
اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر اس وقت رومنز کا قبضہ ہے، وہ رومنز کا سینٹر آف کیپٹل ہے، ان کی سلطنت کا، بائزنٹینین سلطنت کا جو ہے وہ کیپٹل کا سینٹر ہے۔ تو انہوں نے جب یہ خواب دیکھا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود بتاتے ہیں، اور ہمیں ان کے الفاظ سے یہ نہیں معلوم کہ یہ خواب تھا یا حقیقت میں انہوں نے دیکھا یا کچھ۔ دس از دا اونلی اوتھینٹک نریشن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں وہ خود بتاتے ہیں، باقی سب کچھ اس میں سے کم از کم 99% میڈ اپ ہے۔ اچھا، یہ بتاتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایوریج بچہ نہیں تھے، یہ تو ہر کوئی دیکھنے والا بتا سکتا تھا کہ بچپن سے انتہائی حلیم طبیعت کے تھے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ پیدائش کے بعد ہی جو ہے آپ کو ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان پہ سے بزرگی ٹپک رہی ہے۔ یہ بچہ نہیں ہے، یہ ہے بیسکلی چھوٹی سی باڈی ہے، شکل بچوں جیسی ہے، لیکن اندر اس کے شاید کوئی بہت بڑی بزرگ سی سول ہے، ایسے بچے ہوتے ہیں۔ تو وہ والا حساب تھا، اور پھر خوبصورتی میں بھی، اور کیا کہتے ہیں، صحت مندی میں وہ دوسرے بچوں سے ذرا نمایاں نظر آتے تھے، مطلب 1-2 سال کی عمر میں بھی وہ چل پھر رہے ہیں۔ اور پھر ان کی مورل ویلیوز، کیریکٹرسٹکس، دوسرے بچوں کی طرح رونا، چیخ چہاڑا، ضد، وہ سب نہیں تھا ان میں۔ تو ظاہر ہے جب کوئی بچہ ایسے ہوتا ہے اور اتنا پیارا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو پیار ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جو سننے والوں میں کئی ایسی خواتین ہوں گی جو اس بات سے ریلیٹ کریں گی میری، کہ جب آپ کسی کا بچہ، اگر آپ رکھتے ہیں، اپنا ڈے ہوم بھی چلاتے ہیں، اور اس میں کوئی بچہ آتا بھی، اور کوئی ایسا بچہ آتا ہے جس میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں، تو آپ کو اس سے بڑا پیار ہو جاتا ہے، آپ کو اس سے بڑی انسیت ہو جاتی ہے۔ انسان سے انسیت جو ہے نا، یہ بہت ہی عام سی بات ہے، فطری بات ہے۔ تو اتنی آپ کو ہو جاتی ہے۔ میں نے خود ڈے ہوم چلایا، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس بچے آ جاتے تھے، لیکن جب وہ ان کے جانے کا وقت ہوتا تھا تو میرے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی تھی۔ میں ان کے ساتھ اتنا ایموشنلی اٹیچ ہو جاتی تھی کہ میرے سے پھر برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اچھا اب یہ بچے مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور ظاہر ہے ہر بچے نے جانا ہوتا ہے جو آتا ہے آپ کے پاس۔ تو یہی حال حلیمہ سعدیہ کا تھا کہ وہ اتنا اٹیچ ہو گئیں، اور ظاہر ہے ایک اٹیچمنٹ بھی، اور پھر جو انہوں نے اپنے گھر میں برکتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دیکھیں، وہ ان سے دور نہیں ہونا چاہتی تھیں۔ یوزلی جو ٹائم پیریڈ تھا بچوں کو رکھنے کا کسی دائی کے پاس، وہ 2 سال تھا۔ جب وہ ٹائم پیریڈ ایک طرح سے پورا ہو گیا تو ایک دفعہ لے کر گئیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ سے ملوانے کے لیے، حلیمہ سعدیہ، اور انہوں نے وہاں جا کے کوئی 10,000 بہانے بنا ڈالے کہ کسی طرح سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے اور ان کو چھوڑ کے نہ آنا پڑے۔ اور آمنہ بھی بہت سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی ان کی محبت دیکھی، ان کی وفاداری دیکھی، اور دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی انسیت ہے ان کو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس وقت مکہ میں ایسی کوئی وبا بھی چلی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے بڑے بچے مر رہے تھے اور بچے اس کی زد میں آ رہے تھے۔ تو انہوں نے ان سب باتوں کے پیش نظر انہوں نے اجازت دے دی کہ اچھا ٹھیک ہے، ان کو کچھ عرصے کے لیے اور لے جائیں آپ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جو ہے وہ واپس آ گئے، اپنی 2 سال کی عمر کے باوجود بھی واپس آ گئے، اور ان کے ساتھ رہے، اور بچوں کے ساتھ ظاہر ہے بہت ان کا گھلنا ملنا، بہت بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور سارا کچھ کرتے تھے۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جیسے کہ عام طور پہ بچے کھیلتے ہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ وہ اس جو ان کا زمین کا ٹکڑا تھا اس کے اوپر کھیلتے تھے، اور اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا تھا تاکہ بچے ذرا جانوروں کے اوپر بھی نظر رکھیں، کوئی جانور بھاگ نہ جائے، زیادہ دور نہ چلا جائے، اور سارا کچھ۔ تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چائلڈہڈ بڑا نارمل، بڑا ہی جو ہے نا وہ عام بچوں کی طرح تھا، جو برکات اور جو میریکلز تھے وہ نوٹس کرنے والی صرف حلیمہ سعدیہ، ان کی امیڈیٹ جو بہت قریب لوگ ہیں وہ نوٹس کر رہے ہیں، باقی سب کو نہیں پتہ چل رہا۔ ہاں، ہمیں ایک شیما سے یہ نریشن بھی ملتی ہے کہ میں اکثر یہ سوچا کرتی تھی کہ دوپہر کا وقت ہے اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک جاتے ہیں اور اس وقت کی شدت کوئی برداشت نہیں کر پاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے ہیں، ان کے اوپر اثر نہیں پڑتا تھا، یہ باہر کھیل رہے ہوتے تھے، بھاگ رہے ہوتے تھے،
تو میں نے نوٹس کیا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر سایہ کیے رہتا تھا. ہمیں شیما سے یہ ایک نریشن ملتی ہے، اس کے بارے میں بھی نہیں مجھے معلوم کہ یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگین بات وہی ہے کہ اگر ایک بچی کو نظر آ سکتا ہے وہ بادل کا ٹکڑا، تو پھر باقی سب کو نظر نہیں آیا، کیونکہ ہمیں اور کسی سے نہیں مل رہی اس بات کی گواہی. تو اور اس وقت شیما بھی چھوٹی سی ہیں. شیما ہمیں دوبارہ کب ملتی ہیں؟ شیما ہمیں دوبارہ ملتی ہیں فتح خیبر کے بعد، آئی تھنک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے کافی قبیلوں کے اوپر جس وقت چڑھائی کی اور ان پہ قبضہ کیا اور ان کو اسلام میں داخل کیا، تو ان میں سے ایک قبیلے میں جو لوگ پکڑے گئے ان میں شیما بھی تھے، اور انہوں نے اس وقت آ کے کہا کہ میں شیما ہوں اور کیا آپ کو یاد نہیں، اور اس طرح. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ آپ ہی وہ شیما ہیں، میری فاسٹر سسٹر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری پیٹھ پر اب بھی آپ کے کاٹنے کا وہ نشان موجود ہے جو میں نے آپ کو گود میں اٹھاتی تھی تو آپ نے مجھے کاٹا تھا، دانت کاٹا تھا بچپن میں، اس کا نشان اب بھی موجود ہے. جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ان کے منہ پہ تبسم آیا اور انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں یہ میری بہن ہی ہے. ظاہر ہے ایسی چیز کوئی اور نہیں بتا سکتا، یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے بچپن میں آپ کے ساتھ کھیلا ہو، آپ کے ساتھ رہا ہو، وہی. تو شیما ان کی وہ بہن تھی. بہرحال جو دوسرا فیز ہے ان کا حضرت حلیمہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب دوبارہ لے آئیں ان کو، تو اس وقت ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ اتنا سیویئر تھا اور اتنا ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا کہ جس کے بعد حلیمہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب مزید اس بچے کی کیئر نہیں کر سکتی. اور وہ ہم سب کو معلوم ہے، بہت اوپن ہے، وہ ہے شق الصدر کا واقعہ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا گیا. اس وقت کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3.5 سے 4 سال کے بیچ میں تھی غالباً، یعنی کہ وہ فل ہوش مند تھے، دوڑتے بھاگتے تھے، سمجھتے تھے چیزوں کو اور سنتے تھے. اور ہمیں معلوم ہے کہ بچے اس طرح سے جو رہتے ہیں، اور اسپیشلی جو یتیم بچے ہوتے ہیں، ان کا جو میچورٹی کا لیول ہوتا ہے نا، وہ عام لوگوں سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان کی میچورٹی بہت جلدی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے حلیم شخصیت والے اور بہت میچور طبیعت کے بچے تھے، اور ڈر نام کی کوئی چیز نہیں تھی بچپن میں بھی. تو ایک دن جو ہے وہ لوگ بھاگے آئے، لوگ کہہ رہے ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بچے کھیل رہے تھے وہ بھاگے آئے گھر میں، اور انہوں نے آ کے حلیمہ کو اور الحارث کو کہا کہ جلدی چلے، میرا بھائی جو عبداللہ تھے ان کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا میرے بھائی کو وہ لوگ مار رہے ہیں، کوئی اٹھا کے لے جا رہا ہے، کوئی آدمیوں نے ان کو پکڑ لیا ہے. جس طرح ایک چھوٹا بچہ ایکسپلین کر سکتا ہے آ کے اپنی ماں کو. تو وہ بہت حیران پریشان ہوئے، اور انہوں نے جب جا کے دیکھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، مگر ان کا چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑا ہوا تھا، جیسے کہتے ہیں نا رنگ اتر جائے چہرے سے، اور خوفزدہ تھے، اور وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. اور حلیمہ سعدیہ نے انہیں دیکھا اور انہیں اٹھایا اور پیار کیا، اور اسی وقت انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب اگر کچھ ہو گیا اس بچے کو تو یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہو جائے گی، ہماری ہو جائے گی. میں تو اتنی منتیں کر کے ایکسٹرا ٹائم کے لیے لے کر آئی ہوں، میرا تو ٹائم بیسکلی ختم ہو چکا ہے، تو اب بہتر ہے کہ میں اس بچے کو واپس لے جاؤں. اور پھر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پتہ لگتا ہے کہ ہوا کیا تھا ان کے ساتھ، کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ سفید کپڑوں میں ملبوس کچھ لوگ جو کہ ہوا میں اڑ رہے تھے، وہ نیچے اترے، جن کو کہ ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور ان کے ساتھ اور بھی جو ہیں وہ اینجلز ہی تھے، فرشتے ہی تھے. وہ نیچے اترے، اور اتر کے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے 4 سال کے، اور ان سے فائٹ کر رہے تھے باقاعدہ کہ مجھے چھوڑ دو اور مجھے جانے دو. وہ باقاعدہ فائٹ کر رہے تھے، مگر ایک 4 سال کا بچہ ایک جلیل القدر فرشتے سے کتنی فائٹ کر سکتا ہے. انہوں نے پکڑ کے انہیں لٹایا، اور لٹا کے اس کے بعد انہوں نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ وہ کہاں ہے، برتن کہاں ہے. وہ برتن لایا گیا، کوئی سونے کی تشتری تھی، اور اس کے اندر کچھ جگہ کہا جاتا ہے کہ زمزم تھا، اور کچھ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ آئس تھی، برف تھی. اور اس کے بعد جبرائیل امین نے ان کا جو ہے وہ گلے کا جو یہ ڈیپ حصہ ہوتا ہے، یہاں سے لے کر ان کی ناف تک، وہاں پہ اشارے سے ان کو چیرا،
اور چیر کے اس میں سے ان کا دل باہر نکالا، اور دل باہر نکال کے اس تشتری میں دھویا، اور اس میں کوئی ایک جو ہے وہ کالے رنگ کا کوئی بلڈ کلاٹ تھا یا کوئی ایسی چیز تھی جو کہ نکال کے باہر پھینک دی۔ اس کے بعد اس کو دھویا اور دھو کے واپس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں واپس رکھا اور اپنا ہاتھ پھیرا، اور وہ اس طرح سے بند ہو گیا جس طرح سے آج کل کی سرجریز ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ دس واز دا ویری فرسٹ اوپن ہارٹ سرجری جو کہ جبرائیل امین نے کی تھی، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ اس دن کے بعد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پورے سینے کے اوپر ان کے حلق سے لے کر اور ان کی ناف تک وہ لائن دیکھی جا سکتی تھی۔ ہر شخص جو ہے وہ لائن دیکھ سکتا تھا کہ یہاں پہ واقعی ان کا چیرا لگا ہے۔ تو یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا، اور یہ بعد میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ اور کئی لوگوں نے اس چیز کو رپورٹ کیا کہ ہاں ہم نے دیکھا اس طرح سے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں وہ فرشتے انہوں نے آپس میں کچھ گفتگو کی اور وہ واپس اڑتے ہوئے چلے گئے۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود بتاتے ہیں، اور یہ شق الصدر کا واقعہ ہے۔ زیادہ تر لوگ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورہ انشرح الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک وہ اسی موقع کی مناسبت سے نازل ہوئی، کیونکہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ اس کو ہم میٹامورفیکلی بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جس وقت کوئی انسان جس کو پہلے بالکل علم نہیں ہوتا اور اس کے بعد اس کو علم دیا جاتا ہے یا وہ علم حاصل کرتا ہے دین کا، تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے بھی ہے جس طرح ہم دعا کرتے ہیں ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، تو اس میں بھی وہ یہی مانگ رہے ہیں یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ تو ہم اس کو میٹامورفیکلی بھی یوز کر سکتے ہیں، مگر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اس موقع کی یا اس واقعے کی یاد ہے تو اس میں بھی کوئی خاص مذائقہ نہیں ہے۔ اینی ویز ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے اور آج کا ہم قصہ یہیں پہ رکھتے ہیں۔ تو ہم نے آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹر مدرز کی بات کی۔ اگلے دفعہ سے ہم ان کا ارلی چائلڈہڈ اور ان کا ارلی مین ہوڈ، ان کے ٹین ایج ایئرز اور وہ سب ان میں کیا واقعات ہوئے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا یا کچھ انٹرسٹنگ بات لگی ہوگی۔ مجھے ضرور کامنٹس میں بتایا کریں اگر آپ کو کچھ اچھا لگا یا کچھ برا لگا، تو اس سے مجھے ہیلپ ملے گی، یا آپ کا کوئی سوال ہے کہ میں آگے کس طرح سے پریپیئر کروں، کیا کروں، اس سے مجھے کافی ہیلپ ملے گی۔ آخر میں اگین بہت سی دعائیں فلسطین کے ساتھ، دوبارہ شدید حملے ہو رہے ہیں، اتنے دوبارہ سے لوگ مر رہے ہیں، حالانکہ اتنا شدید پریشر ہے اسرائیل کے اوپر، لیکن اس کے باوجود اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ دنیا کے سارے پریشر کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور وہ اسی طرح سے لوگوں کو ساؤتھ کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، رفح بارڈر کی طرف، جو کہ ظاہر ہے بس کیا کہا جائے، ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی وہاں سے بچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ ہی کی مشیت ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نکالیں گے اور اس کو بہترین بنائیں گے۔ ہم نے پچھلے دنوں میں بھی دیکھا کہ یہ واقعہ بہت حد تک بہت اچھا بھی رہا ہے بہت دنیا کے لیے، لیکن جو گزارنے والے جو جانیں دے رہے ہیں بس ان کی طرف سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور فرمائیں، ان کے ایمان بلند کریں، ان کے شہداء کے درجات بلند کریں، اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کا غم ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کسی قسم کا یہ جو آفٹر میتھ ہوتا ہے، جو کہ پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر ہوتے ہیں لوگوں کو، میں تو یہی سوچتی رہ جاتی ہوں کہ ان بچوں کا کیا حال ہوگا جو بچ گئے ہیں، جو بچ جائیں گے، وہ کیسے وہ زندگیاں گزاریں گے۔ لیکن ہمیں اس بات پہ پورا یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشکل زندگی دی اور اتنے ٹراماز سے گزارا ان کو بچپن سے، تو یہ ان بچوں کو بھی گزار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کسی کو اذیت نہیں دیتے جتنا کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ ہمارا ایمان ہے اس چیز پر، اور ہم انتظار میں ہیں اس سے نکلنے والی جو خوشی ہے، جو یسر ہے اس سے نکلنے والا، ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے،
سبحانک اللہم سبحان اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔